اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. یوم یکشف عن ساق، جس دن کھولا جائے گا پنڈلی سے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور بلائے جائیں گے سجدے کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، پس طاقت نہ رکھیں گے، خاشعۃ ابصارہم، چکی ہوں گی ان کی نگاہیں، ترہقہم ذلہ، چھائی ہوگی ان پر ذلت، وقد کانوا یدعون الی السجود، اور یقیناً وہ بلائے جاتے تھے سجدے کی طرف، وہم سالمون، اور حال یہ تھا کہ وہ سالم تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ القلم کا دوسرا رکوع آیت نمبر 42 اور 43 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ متقین اور مجرمین یہ برابر نہیں ہوں گے. دن قیامت کے یہ ایک صف میں کھڑے نہیں کیے جائیں گے، بلکہ مجرمین کو ان کے جرم کی سزا دی جائے گی. اور آج کے سبق میں محشر والے دن کی اس سزا کا ایک نمونہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں جب پیشی ہوگی تو اللہ رب العزت کے سامنے سجدے کا حکم دیا جائے گا. کچھ لوگ وہاں پہ بڑی کوشش کریں گے لیکن سجدہ نہ کر پائیں گے. ان کی کمر کو تختے کی طرح بنا دیا جائے گا، وہ جھک نہ سکے گی. یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جن کو سجدے کا کہا گیا تھا اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ برابر تو نہیں ہوئے. ایک دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز رہا اور دوسرے نے انکار کیا. دن قیامت کے دونوں برابر نہیں ہوں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ کا قرب انہیں نصیب ہوگا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈتے رہے. یہ دو آیات جو ہیں ان میں تھوڑی سی تفسیر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں پنڈلی کھولی گئی سے مراد
عرش الہی ہے، جب عرش الہی سامنے ہوگا اور اس وقت سجدے کا حکم دیا جائے گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کنایہ ہے ہمت والے کاموں سے، جیسے کام زیادہ کرنے ہو نا تو پھر بندہ ذرا کپڑے شپڑے سمیٹ لیتا ہے۔ محشر کا دن بھی اتنا مصروف دن ہوگا، اور جناب پل صراط سے گزرنا اور پھر حساب کتاب کے لیے پیش ہونا، پھر وہ محشر کی گرمی کا برداشت کرنا، پھر دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملنا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملنا، کسی کے لیے جنت کے اعلان ہونا، کسی کے لیے جہنم کے فیصلے ہونا، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلت دینا۔ یہ ایک ایسا دن ہوگا جو انتہائی مصروف ترین دن ہوگا۔ تو اس دن کی مصروفیت کو کنایتاً یوں بیان کیا کہ گویا کہ پنڈلیاں کھل گئی، مطلب یہ کہ بہت کپڑے سمیٹ لیے اور مصروف ترین دن ہے۔ واقعی قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کان مقدار 50,000 سنہ، اس ایک دن کی مقدار ایسے ہے جیسے 50,000 سال ہو۔ وہ جو 50,000 سال جو دنیا میں ہم حساب رکھتے ہیں، اس حساب سے دیکھا جائے تو وہاں ایک دن ہے، اتنا طویل دن اور پھر اتنا مشقت والا دن اور پھر اتنا سخت دن۔ اسی لیے قرآن کریم میں اس دن کے اور کئی ایسے نام بھی ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک چیخ و پکار مچا دینے والا دن، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک بہت بڑی آفت اور ایک بہت بڑی مصیبت والا دن، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، ہلا دینے والی، تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس کی ہولناکیاں اور جس کی سختیاں اور جس کی طوالت اور جس کی وحشت اور جس کی گرمی اور جس کی مصروفیت کو یوں الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کنایتاً بیان کیا کہ یوں سمجھو کہ اس دن تو یکشف عن ساق ہو جائے گا۔ بعض مفسرین نے یہ مراد لی ہے، یہ مراد ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے قرآن کریم میں دو قسم کی آیتیں ہیں، خود سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں۔ کتنی قسم کی آیتیں ہیں جی؟ دو قسم کی۔ پہلی وہ آیات ہیں جن کا حکم واضح ہے، ان کو کہتے ہیں محکمات۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ محکمات۔ آپ ذرا تیسرا پارہ نکالیں، یہ مقام دیکھ لیں تاکہ سامنے آ جائے کہ متشابہات اور محکمات۔ سورہ آل عمران نکالیں، شروع سے تیسرے پارے میں ہے، صفحہ نمبر 46 ہے، 4-6 صرف 46۔ سورہ آل عمران تیسرا پارہ ہے، آیت نمبر 6 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 7 شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 46، سورہ آل عمران۔ سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران، آیت نمبر 6 ختم ہو رہی ہے، 7 شروع ہو رہی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، بعض اس میں سے محکم آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہیں، وأخر متشابہات، اور بعض اس میں متشابہات ہیں۔ اب معلوم ہو دو قسم کی آیتیں، ایک محکمات ہیں اور ایک کیا ہیں؟ متشابہات ہیں۔ اچھا اب تھوڑی سی تفصیل یہ سمجھ لیں کہ محکم وہ آیت ہے جس کا حکم بالکل واضح ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، سب کو سمجھ آ گئی نا بات کہ اللہ ایک ہے، یہ ہے محکم، سمجھ لیں۔ اب بڑی محکم واضح آیت ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں، محکم واضح، اس میں کوئی دوسری یعنی شک اور شبہ والی بات نہیں، ہر ایک بندہ سمجھ سکتا ہے بھئی اللہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، یہ ہو گیا واضح۔ لیس کمثلہ شیء، وہ کسی کی طرح نہیں، اللہ کی مثل کوئی نہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دنیا میں ہم کسی کے ساتھ نعوذ باللہ تشبیہ دے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب نعوذ باللہ اللہ فلاں کی طرح ہے یا فلاں اللہ کی طرح ہے، نہ، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل بھی کوئی نہیں، وہ ایک ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، یہ محکم واضح ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں آیا جی وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا، اور آج کا سبق ہے ساق، پنڈلی،
اب یہ ہو گیا متشابہات. ادھر واضح طور پہ یہ سمجھ میں آ گیا بھائی اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، نہ اللہ کی کسی کے ساتھ مثال دی جا سکتی ہے واضح، بلکہ اللہ نے منع کیا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. اب جناب چہرے کا لفظ بھی آیا، پنڈلی کا لفظ بھی آیا، ہاتھ کا لفظ نہیں آیا. اب اگر ہم نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی کے ساتھ تشبیہ دینا چاہیں کہ جناب چہرہ ایسا ہوگا، ہاتھ ایسا، یہ جائز نہیں ہے. اب وہ کیسا ہے یہ ہے متشابہات، حکم واضح نہیں ہے، لہذا ہم اس کی بحث میں نہیں پڑیں گے کہ یہ کیسا ہے. اب بات سمجھ میں آئی. اب دوبارہ اس آیت کو دیکھو، والذی انزل علیک الکتاب، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، ان میں سے بعض محکم آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، وأخر متشابہات، بعض متشابہات ہیں یعنی جن کا صحیح مفہوم ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا. اچھا اب دو قسم کے لوگ بھی ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بعض وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، شرارت ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں متشابہات کے. وہ جی چہرہ پھر کیسا ہوگا جی، پنڈلی پھر کیسی ہوگی جی، وہ اس طرح پڑ جاتے ہیں اس کی تحقیق میں. یہ کیوں کرتے ہیں کہ ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، وابتغاء تأویلی، اور ان آیتوں کی تعویل ڈھونڈتے ہیں یا اصل مطلب پتہ چلے. حالانکہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. گزارش یہ ہے نا تھوڑا تھوڑا بولا بھی کریں، تھوڑا تھوڑا دیکھا بھی کریں، کیونکہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. سارے ساتھی کو بعض سارے نہیں، بعض ساتھی بالکل ایسے بیٹھے ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں ان کو سمجھ آئی یا نہیں. دل کرتا ہے کندھے سے ہلا کے پوچھے بھائی تو گراؤ سمجھ آئی تو ٹھیک ہے نا. اس کا ذرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے یار بات سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ اللہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں ان کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں، جو سچے علماء ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے. یعنی وہ اس کی کھوج میں نہیں پڑتے کہ چہرہ کیسا ہوگا، ہاتھ کیسا ہوگا، پنڈلی کیسے ہوگی، نہ، کہتے ہیں بھئی اللہ کے ساتھ مثال تو ہم نے دینی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ایمان بھی ہے. اب اس کی کیفیت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اس لیے ہم اس کی کھوج میں نہیں پڑتے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، جب اس کی تعویل اللہ کے علاوہ جانتا کوئی نہیں ہے، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں یقولون آمنا بھی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے. سب کس کی طرف سے؟ ہمارے رب کی طرف سے. وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. تو معلوم ہوا دو قسم کی آیات ہیں، محکمات وہ جن کا حکم واضح، متشابہات وہ جو ہماری سمجھ سے بالا تر. محکمات کے اوپر ایمان رکھنا ہے اور متشابہات کی تحقیق ہم نے نہیں کرنی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بس ہمارا متشابہات پہ ایمان ہے، جو رب نے کہا ہے وہ سچ اور صحیح کہا ہے. اب بات سمجھ میں، اب واپس آئیے. یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. اب الساق موجود والکیف مجہول، ٹھیک ہے پنڈلی بھی ہے، کھولی بھی جائے گی، لیکن وہ کس کیفیت میں ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آسان تفسیر یہ ہے کہ وہ کون بہتر جانتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہے. جس دن یہ کھولی جائے گی اس دن سب کے سامنے آ جائے گی. محشر کے میدان میں جب ہم جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور جب سارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے انشاءاللہ ہم بھی ہوں گے، ساری باتیں سامنے آ جائے گی. یوم یکشف عن ساق، بس دعا میں یہ مانگنی ہے یا اللہ اس دن کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرما. اس کی تحقیق کرنے کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں کہ جناب وہ یوں کھلے گی پھر یوں ہوگا یوں، اس کی تحقیق کا فائدہ کوئی نہیں. یہ دعا ضرور کریں یا اللہ اس دن کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما. جب لوگ سجدے سے دھتکارے جائیں گے یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا. تو فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق، جس دن کھولا جائے گا پنڈلی سے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور بلائے جائیں گے سجدے کی طرف، پس وہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے. ایک بحث تو یہ ہو گئی تھی جو میں نے پہلے عرض کر دی
یوم یکشف عن ساق. ایک اور بحث یہ بھی ہے کہ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ, سجدے کی طرف بلائے جائیں گے. یعنی اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سجدے کا حکم ہوگا, حالانکہ اعمال کا حکم موت تک ہے, اس کے بعد آگے دارالجزا ہے, دارالعمل کوئی نہیں, دارالعمل کوئی نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں مفسرین یہاں بھی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکم ہوگا بھی چلو بھائی نماز کا ٹائم جیسے ہو گیا بھائی سجدہ کرو ورنہ گناہ گار, یہ نہیں. لیکن جب رب کی تجلیاں سامنے ہوں گی تو خوشی میں گویا کہ ہر بندہ کہے گا کہ یا اللہ ایک سجدہ تو کر لوں. بیت اللہ سامنے ہو, اللہ ہم سب کو آگے نصیب فرمائے. اور یہ جو موذی مرض آیا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا مصیبت ہے جس کی وجہ سے وہ رونقیں بیت اللہ کی دیکھتے ہیں تو چند لوگ جناب بڑے عجیب سے منظر آتے ہیں. اللہ کرے وہ رونقیں دوبارہ لوٹ کر آئیں اور اللہ ہم سب کو بار بار وہاں حاضری نصیب فرمائے. بیت اللہ جب سامنے ہوتا ہے تو جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا اس کا عجیب ہی منظر ہے. تو کوشش ہوتی ہے کہ یار میں بالکل بیت اللہ کے قریب کھڑا ہو جاؤں, اور پھر جناب قریب کھڑا ہو کر نا جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ دور یہاں سے وہ محسوس نہیں ہوتی. اور جب رب کی تجلیاں سامنے ہوں گی پھر کیا لذت ہوگی, پھر کیا خوبصورت لذت ہوگی. اچھا اب بیت اللہ سامنے ہو, میں یہاں سے گیا بیت اللہ پہنچ گیا, اب مجھے کوئی کہے گا یار نفل پڑھ لے یا میں اپنے شوق سے پڑھوں گا؟ شوق سے پڑھوں. یہ وہاں سامنے کر دینا ہی گویا کہ مجھے بلا دیا گیا, حکم نہیں ہے, لیکن خود بخود ہی میرا دل کرے گا. یدعون الی السجود, جب رب کی تجلیاں سامنے ہوں گی حکم نہیں ہوگا کہ سجدہ کرو, لیکن وہ گویا کہ حکم ہی ہو گیا. جب تجلیات الہیہ سامنے ہوں گی تو ہر ایمان والے بندے کا دل نہیں کرے گا کہ میں سجدہ کروں؟ جی ہر بندے کا دل کرے گا کہ میں سجدہ کروں. جیسے کھانا سامنے رکھ دیا گیا تو پھر ہر بندے کا دل کرتا ہے نا میں کھا لوں, چاہے کوئی کہے یا نہ کہے. تو مطلب یہ ہے کہ سامنے رکھ دیا گیا, حکم تو نہیں ہے کہ کھاؤ ہی کھاؤ, لیکن جب کھانا سامنے آ گیا مہمان کے سامنے رکھ دیا تو مہمان کھانا شروع کر دیا. تو دیہاتی بندہ شہر گیا نا, دیکھا جناب بڑے زبردست وہ کھانے لگے ہوئے ہیں اور جناب مٹھائی کی دکانیں, اور ایک بندہ بیٹھا ہوا کھا کوئی نہیں رہا. اس سے پتہ نہیں بیچارہ انا ہے یا کہ چکر ہے, کھانا کیوں نہیں پہ چیزیں سامنے. وہ جا کے کہنا شش اس کا کیا مسئلہ ہے بھائی, اس کا تو نظر آنا ہے, اس کا کہاں کھانا کیوں نہیں پھیرا, کھانا سے نہیں بیچنا سے رکھے. تو کھانا سامنے ہو تو پھر بندہ کھا لیتا ہے. تو جب تجلیات الہیہ سامنے ہوں گی پھر حکم دینے کی ضرورت نہیں, پھر اہل ایمان خود سجدہ ریز ہوں گے انشاءاللہ. لیکن فلا یستطیعون, کچھ لوگ استطاعت نہیں رکھیں گے, طاقت نہیں ہوگی ان کی. اب جب سارے سجدہ ریز ہیں یہ سجدہ نہیں کر سکتے, ذلت اس سے بڑی اور کیا ہوگی. خاشعۃ ابصارہم, نگاہیں جھکی ہوں گی. ترہقہم ذلہ, اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. ہاں اللہ اس کی دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے. یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون, یہ سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اور سجدہ نہیں کرتے تھے. وهم سالمون, حالانکہ ٹھیک ٹھاک تھے, تندرست تھے, کر سکتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, سالم تھے, پھر بھی نہیں کرتے تھے. یہاں پہ ایک پھر اس کا مفہوم یہ ہے, دو مفہوم ہے کہ یہ کون لوگ تھے جن کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ سجدہ نہیں کرتے, جن کو محشر میں ذلت اٹھانی پڑے گی. تو اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر لوگ تھے جنہوں نے غیر اللہ کا سجدہ تو کیا, اللہ کا سجدہ دنیا میں نہیں کیا. جیسا کہ کفار, اللہ کے انبیاء گئے, جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں, نمرود کے پاس ابراہیم علیہ السلام گئے, فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے. اسی طرح بڑے بڑے کفار کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انہوں نے سجدہ نہ کیا. بھئی اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئی, ہمیں ضرورت ہی نہیں, اللہ کی توحید کو مانا ہی نہیں. یا بعض مشرکین جیسے مکہ کے مشرک تھے, سجدہ تو کرتے تھے لیکن توحید والا سجدہ نہیں کرتے تھے. یعنی اللہ کو تو وہ سجدہ ہے نا کہ جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے, ساتھ جناب اور معبود بھی بنا کے پھر وہ مشترکہ سجدہ کیا جائے, اللہ کا بھی کر لیا غیر اللہ کا بھی کر لیا, یہ والا سجدہ اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کو چاہیے وہ سجدہ جس میں کہا جائے سبحان ربی الاعلی, میرا رب شریکوں سے پاک ہے. تو یہ خالص سجدہ. تو یہ دنیا میں رب کا خالص سجدہ نہیں کیا کرتے تھے. مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے نا, پہلی ہجرت حبشہ, ہجرت مدینہ سے پہلے, تو وہاں نجاشی کے پاس شکایت لے کر پیچھے مکے کے مشرک گئے اور انہوں نے کہا جی ہمارے وطن سے کچھ لوگ یہاں آئے ہوئی ہیں
اور اس کو تھوڑا بھڑکانے کے لیے بھی کہا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں، کیونکہ وہ عیسائی تھا، تاکہ اسے غصہ آ جائے گا۔ تو اس کو واقعی غصہ آیا، انہوں نے کہا ان کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ دربار میں جائیں گے تو دربار میں تو بادشاہوں کو سجدہ کیا جاتا ہے، یہ اب کیا کریں، ہم سجدہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب سجدہ اگر نہیں کریں گے تو جو ہی ہم جائیں گے بات نہیں سنی جائے گی، پہلے کام گرم ہو جائے گا۔ دیکھو جی، پہلے آتے انہوں نے قانون توڑ دیا، پہلے آتی کیا کر دیا؟ قانون توڑ دیا۔ اب سجدہ کر لیتے ہیں اگر جا کر، تو پھر مکہ چھوڑ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ مکہ تو اسی لیے چھوڑا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں کریں گے۔ اب کریں کیا؟ صحابہ کرام نے کیا مشورہ، اور مشورے میں یہ بات طے کی بھئی جو مرضی ہو جائے نا، سجدہ نہیں کریں گے کسی کو۔ آگے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، سجدہ بادشاہ کو نہیں کریں گے۔ اب جب دوسرے دن دربار لگا، بادشاہ کے سامنے سجدہ کیا گیا، مکے والوں نے بھی کیا۔ مکے والوں کے لیے تو خیر مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو پہلے ہر ایک کو کرتے رہتے تھے۔ اب اتنے میں صحابہ اکرام گئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر سے، وہ گئے اور بالکل کسی نے کوئی سجدہ نہیں کیا۔ انہوں نے آخر دیکھا نا جی، ایسا آخر نہیں بڑے بے ادب لوگ نے۔ بادشاہ کو بھی یقین ہوا گل تو ٹھیک ہے نا جی، بات تو انہوں نے ٹھیک کہی ہے، واقعی سب نے سجدہ کیا، یہ سجدہ نہیں کر رہے، واقعی بھائی بڑے بے ادب لوگ ہیں۔ اب اس نے آ کے پوچھا بھی باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، تم کیسے آئے ہو، کیا وہ یہ بتاؤ کہ تم نے جناب سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی لا نسجد الا للہ، بس یہی ایک ہمارا جرم ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کیا کرتے۔ یہ ہے وہ لوگ جو اس دن رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے عزت کے ساتھ۔ یہ پیشانی جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکائی نا، وہ پیشر کے دن سرخ رو ہوگا، اور جس نے پیشانی کو در بدر جھکایا وہ اس دن ذلیل ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا نہ کر میرا سجدہ، آج تیری کمر کو تختہ بنایا جائے گا، اس کو تجھے دیا تھا اپنے سامنے جھکانے کے لیے، تو در بدر پہ جھکاتا رہا، تو کبھی کہاں اور کبھی کہاں جھکاتا رہا۔ کوئی اس سجدے کی ضرورت نہیں، آج محشر کے میدان میں کمر کو تختہ بنا دیا جائے گا، جھکنے کی کوشش کرے گا نہیں کر پائے گا۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اس کے ضمن میں خدشہ ہے کہ وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں کہ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، سجدے کی طرف بلایا جاتا ہے۔ مؤذن جو اذان دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ یہ کس کی طرف سے بلاوا ہے؟ مؤذن کی اپنی ذاتی طور پہ کوئی اس کی دعوت نہیں، اپنی ذاتی طور پہ اس کا کوئی پیغام نہیں، مؤذن اللہ کی طرف سے بلا رہا ہے، اسی لیے تو پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر جناب حی علی الصلاۃ تو بعد میں کہتے ہیں کہ او نماز کے لیے، او کامیابی کے لیے۔ یہ سجدے کی طرف بلایا گیا نا، او نماز کے لیے نہیں آئے، پرواہ نہیں کی، تو جناب دنیا میں بے نمازی وقت گزار دیا اور اللہ بلاتے رہے، سجدہ نہ کیا، محشر میں کرنا چاہیں گے، رب کہے گا کوئی ضرورت نہیں، فرمایا کو سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ تو دنیا کے اندر یہ بلائے جاتے تھے اور سجدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اس دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن کھولا جائے گا پنڈلی سے اور بلائے جائیں گے سجدے کی طرف، فلا یستطیعون، بس وہ طاقت نہ رکھیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں، چھائی ہوگی ان پر ذلت۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور یقیناً وہ بلائے جاتے تھے سجدوں کی طرف اور وہ صحیح سالم تھے۔ وآخر دعوانا